ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ تمام علاج معالجہ کیا گیا لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار شاہی طبیب نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب آپ کے پاس گنتی کے دن رہ گئے ہیں، آپ کی بیماری مرض الموت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہوا۔ اسے اپنی موت کے بعد قبر کی تنہائی سے پریشانی ہوئی۔ اس نے سوچا، میں اپنی سب سے محبوب بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے اپنی سب سے چھوٹی اور پسندیدہ ترین بیوی کو بلوایا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کی فرمائش پر اس کی بیوی نے انتہائی ناگواری سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، بالکل بھی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کو اپنی پسندیدہ بیوی کے جواب سے بہت صدمہ ہوا، مگر اس نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اپنی دوسری بیوی کو بلوایا۔ اپنی پہلی بیوی کی طرح وہ اس بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور اس پر بڑا ناز بھی کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے فوراً جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں؟ میں تو آپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی روانہ ہو گئی۔ بادشاہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے سوچا، جن سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی انہوں نے تو مجھے کورا جواب دے دیا ہے۔ اب تیسری بیوی سے بھی پوچھ لوں تاکہ کوئی امید باقی نہ رہے۔ تیسری بیوی جب آئی تو بادشاہ سے کہنے لگی، مجھے آپ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، لیکن میں اتنا ضرور کروں گی کہ آپ جب وفات پائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے کفن پہنا کر اور شاندار مزار بنوا کر آپ کا ایصال ثواب کرواتی رہوں گی۔ مجھے افسوس ہے میں آپ کے ساتھ نہ جا پاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی بادشاہ بولا، تو پھر میرے ساتھ کون جائے گا؟ دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی چوتھی بیوی بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بادشاہ نے اپنی چوتھی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس بیوی کو وہ سب سے کم توجہ اور محبت دیتا تھا۔ چوتھی بیوی بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، آپ فکر نہ کریں، جہاں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ چوتھی بیوی نے ایسا کیوں کہا، اور دراصل میں وہ کون تھی؟ دنیا میں ہر انسان کی اس بادشاہ کی ہی طرح 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ پہلی بیوی دراصل میں ہمارے جسم کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم سب سے پہلے ہمارا ساتھ چھوڑتا ہے، حالانکہ ہم سب سے زیادہ توجہ اپنے جسم اور حلیے کو دیتے ہیں، جسم کے آرام اور سکون کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسری بیوی ہماری دولت، زمین، جائیداد اور قیمتی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ سب قیمتی چیزیں جن سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے کسی اور کی ہو جاتی ہیں۔ تیسری بیوی ہمارے عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے کفن دفن اور ایصال ثواب تو کراتے ہیں، دکھی بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن ساتھ نہیں جاتے۔ چوتھی بیوی ہماری نیکیوں اور اچھے اعمال کی نمائندگی کرتی ہے۔ مرنے کے بعد صرف ہماری نیکیاں اور اچھے اعمال ہی ہمارے ساتھ جاتے ہیں، جس پر ہم اپنی زندگی میں بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، قیمتی چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کریں، اپنے عزیز و اقارب سے محبت بھی کریں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ جو اعمال ہمارے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ساتھ نبھائیں گے۔